ٹھیک. اب ہوتا یوں ہے کہ اسماعیل کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام جب ابراہیم چلے جاتے علیہ السلام اپنے بچے کو لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پانی پیتی ہے، کھجور کھاتی ہے، پانی ختم، کھجور ختم ہو جاتا ہے. اب پریشان ہوتی ہے اس بچے کا کیا ہوگا، دودھ بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھجور نہیں ہے. بچے کو رکھتی ہے ایک جگہ پر، اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہاں سے نکلتی ہے، ایک پہاڑ کی طرف جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر دیکھے کوئی آبادی، کوئی انسان، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی علاقہ، کوئی جنگل کچھ تو ہو. اور جا کر چڑھتی ہے، اس پہاڑ پہ چڑھتی ہے، کوئی نہیں دکھتا ہے. بچے کو خوف دل میں ہوتا، ڈر کہ کوئی پرندہ، کوئی جانور اچک نہ لے. واپس آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، الحمدللہ سکون سے پھر نکلتی ہے. دوسرا پہاڑ ہوتا ہے ایک دوسرے جانب، وہاں چل کے جاتی ہے، پھر اس پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھتی ہے، وہاں سے دیکھتی ہے کوئی انسان، چرند، پرند کچھ تو ہو، کوئی آبادیاں کوئی تو ملے، اور وہاں بھی جو ہے کوئی نہیں پاتی. پھر بچے کا خوف ہوتا ہے، واپس دوڑتے ہوئے آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے اطمینان میں، پھر دوسری پہاڑ، اسی پہلی پہاڑ کی طرف بھاگتی ہے، پھر دیکھتی ہے کوئی آبادی ہو. اور اس طرح سے ہاجرہ جو ہے 7 چکر مارتی ہے. جب 7واں چکر ہوتا ہے، پہلا ادھر، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر، جب 7واں ادھر ختم ہوتا ہے وہاں جاتی ہے. ایک آواز آتی ہے علیہ السلام، وہ کہتی ہے تم جو بھی ہو میں نے تمہیں سن لیا. ایک آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے سن لیا. اور اس کے بعد دیکھتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے، ایک روایت میں پر اور ایک روایت میں پیر کے الفاظ ہیں، اس نے زمین پہ مارے جس سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. اور ہاجرہ واپس بھاگتے ہوئے آتی ہے اور اس پانی کو گھیرنا شروع کر دیتی ہے، اس نکلتے ہوئے پانی کو، اور کہتی ہے کہ رک جاؤ، ٹھہر جا، رک جاؤ. اس پانی کو کہتی ہے اور اس پہ گھروندہ چھوٹا سا احاطہ بناتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں والدہ ہاجرہ پر رحم کرے، اگر ہاجرہ اس کو نہ روکتی تو وہ ایک بہت بڑی نہر یا ایک روایت میں وہ سارے چیزوں کو ڈبا دیتا ہو، پانی اتنا پانی نکلتا. آپ نے فوراً اس پانی کو احاطہ بنایا اور اس پانی کو روک لیا اور خود بھی وہ پانی پیا، جس پانی کو آج ہم زمزم کے نام سے پہچانتے ہیں، جو اس زمانے سے لے کر آج تک جو ہے لاتعداد کوانٹٹی میں نکلتا ہے اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قدرت رکھی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو جس بیماری کی شفا کی نیت سے پیا جائے اس میں شفا ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے. اس پانی میں یہ شفا ہے اور اس کے علاوہ کسی پانی میں خصوصیت اور قابلیت نہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کسی قسم کے گندے نالی کے پانیوں کو کیا کیا عقیدے رکھتی ہے نا، یہاں گئے یہ پانی سے یہ شفا اور وہاں گئے وہ پانی سے شفا. یہ شفا صرف زمزم میں، یہ عقیدہ صرف زمزم کے تعلق سے، اس کے علاوہ کسی پانی میں نہیں. بہرحال وہ پانی نکلتا رہا، ہاجرہ وہاں رہنے لگی. اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.